أهلا وسهلا مرحبا رمضان أهلا وسهلا مرحبا رمضان أهلا وسهلا مرحبا رمضان ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده ولا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فی القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، تمام میرے نوجوان بھائیوں کا اور بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی میری اس تقریر کا عنوان ہے اس رمضان المبارک کو غنیمت جانو۔ ماشاءاللہ دیکھ کے خوشی ہوئی کہ ہمارے پاس کچھ نئے مہمان بھی آئے ہیں، شاید پہلی دفعہ ہوگا یا دوسری دفعہ ہے، کچھ نوجوان چہرے بھی ہیں ماشاءاللہ، تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم سے لوگ کئی ابھی جڑ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور اس سے اچھی بات یہ ہے کہ نوجوان جو ہے دلچسپی دکھا رہے ہیں کہ دین کی کچھ تو بات حاصل کرے، کیونکہ آج کل کا جو ماحول ہے یہ ماحول ایسا ہے کہ نوجوانوں کو بہا کر لے کر چلے جا رہا ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہو، چاہے ٹیلی ویژن کا پلیٹ فارم ہو، یا پھر فزیکلی بھی اب ہمارے اطراف اور اکناف جب دیکھتے ہیں تو یہی ماحول ملتا ہے کہ وقت کے نوجوانوں کو کس طریقے سے مائل کیا جائے، یعنی کسی بھی طریقے سے، چاہے وہ سوشل میڈیا کا ہو، چاہے انٹرٹینمنٹ ہو، چاہے سانگس ہو، گانے ہو، موویز ہو، ویب سیریز ہو، کسی بھی طور سے نوجوانوں کو بھٹکانے کی آج بڑی بڑی سازشیں لگی ہوئی ہے۔ تو اسی کے سلسلے میں جب ہم ہمارے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ دینی مجالس میں شامل ہوتے ہیں تو ابھی بھی ہم کو بھروسہ لگتا ہے کہ ہماری قوم میں کچھ ایسے نوجوان ہیں ماشاءاللہ جو اتنے جو فتنے آج جو پاور سے، جو ڈینسٹی سے نوجوانوں کو بھٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سے بچ کر اس محفل میں آئے ہیں ماشاءاللہ، یا یہ محفل ہو یا کوئی بھی دینی محفل ہو۔ دیکھیں یہاں پر جمع ہونا یہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے وہ جو ہے دینی مجالس میں جو ہے الحمدللہ اس کو شامل کرتا ہے، اور ہم اپنے آپ کو بھی شامل کرتے ہیں۔ تو اسی کے ضمن میں ہمارا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ اس رمضان المبارک کو غنیمت جانو۔ یہ عنوان اس طریقے سے لینے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پچھلے سالوں میں یہ دیکھا ہے کہ ہمارے اطراف اور اکناف میں، یا پھر ہم چاہے جب بھی سوشل میڈیا براؤز کرتے ہیں یا پھر ہمارے نیوز براؤز کرتے ہیں، تو ہم کو میکزیمم آج جو خبریں مل رہی ہے وہ یہی ہے کہ کئی سارے لوگ اس دنیا سے بنا وقت بولو، یا ان کا ایسا وقت وہ آ چکا ہے ان کی زندگیوں میں کہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جا رہے۔ پچھلے مہینوں میں ہم نے دیکھا کہ کئی سارے نوجوانوں کی جو ہے موت ہو رہی ہے، چاہے وہ ہارٹ اٹیک کی شکل میں ہو، چاہے وہ جم کرتے ہوئے کیوں نہ ہو، چاہے اپنے آپ کو فزکس اپنی اچھے رکھنے، یعنی اپنی باڈی تندرست رکھنے کے لیے جو محنت کر رہے ہیں وہ کرتے کرتے ہی کیوں نہ ہو۔ کوئی پولیس آفیسر ہے جو ایکسرسائز کر رہا ہے، دیکھیں کہ وہ بھی چلا گیا۔ کوئی جو ہے کوئی غیر اسلامی رسومات میں لگا ہوا ہے، ہنستے ہنستے چلا گیا۔ اور پچھلے مہینے ہم نے دیکھا کہ ایک 40-45 سیکنڈ کا ایک خطے زمیں کا جو حصہ ذرا سا ہلا تو 50,000 کو لے کر چلے گا۔ کتنے سیکنڈ کا زلزلہ تھا وہ؟ 40 یا 45 سیکنڈ۔ ذرا زمین جو ہے تھوڑا سا جاڑے کی شدت سے جو ہم کانپتے ہیں نا، تھوڑا ایسا ہلتے ہی 50,000 چلے گئے۔ تو گویا کہ اتنے جو لوگ ہماری نظر سے نکلتے جا رہے ہیں، تو ہم کبھی یہ نہ سوچیں کہ ہمارا نمبر تو بھائی اب تو نہیں آ سکتا، کہ ہمارا نمبر تو اب تو نہیں ہے بھائی، چاہے وہ نیوز میں ہم دیکھ رہے وہ بیچارے کا ہو گیا، وہ بیچارے کا ہو گیا، ایسے لوگوں کا ہو گیا۔ ایک خبر یہ بھی آئی
کہ جو ہے مکہ سے مدینہ میں کچھ ہمارے بھائی جا رہے تھے بس کے اندر اور ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا, 5 کے 5 چلے گئے, موت ہو گئی ان کی. تو ہم یہ گمان میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہاں بھائی یہ تو خبر میں سن رہے, ہمارے ساتھ کہاں ہو سکتا. ابھی رمضان آنے 3-4-5 دن ہے. ابھی سوچئے دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو سوچ رہے ہوں گے کہ میں رمضان میں داخل ہوں گا, مگر اس سے پہلے ان کی موت لکھی ہوئی ہے. ایسے کئی لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی اس رمضان المبارک میں ہو سکتا ہے کہ میں اپنے آپ کو صحیح کر لوں, متقی پرہیزگار بنا لوں, مگر ہو سکتا ہے کہ ان کی تقدیر میں رمضان المبارک سے پہلے ہی ان کی موت لکھی ہوئی ہے. تو اسی کے سلسلے میں ٹاپک اس طریقے سے بنائی گئی, اس رمضان المبارک کو غنیمت جانو. اس رمضان المبارک کو غنیمت جانو اسی لیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگلا جو رمضان ہے ہم کو ملے یا نہ ملے. ہو سکتا ہے کہ یہ جو آنے والا رمضان ہے 3-4 دن کے بعد والا رمضان وہ بھی ہم کو نہیں مل سکتا. ہو سکتا ہے, پاسبلٹی ہے. ہم اتنے عیش و آرام اور ہماری زندگی میں اتنے مشغول ہو چکے ہیں, کبھی ایسی خبریں پڑھتے ہیں کہ 21 سال کا بچہ جو ہے ہارٹ اٹیک سے مر گیا, کوئی جو ہے فلاں ایسے مر گیا, کوئی فلاں ایسے ہی مر گیا. جب یہ خبریں سنتے ہیں تو یہ ہمارے دل میں خشیت نہیں آ رہی ہے, ہمارے دل میں ڈر پیدا نہیں ہو رہا کہ بھئی کسی دن میری بھی خبر نہ آ جائے. سوشل میڈیا پہ کبھی کسی کی کلوز اپ تصویر دکھ گئی تو ایسا گمان ہو رہا کہ بھائی انا للہ لکھا ہوا ہے کیا فوٹو کے ساتھ, کلوز اپ تصویر کے ساتھ ایسا دکھ رہا ہے کہ انا للہ. نہیں بھائی نہیں لکھا ہوا ہے, نہیں نو باحیات ہے بھی, کیونکہ کلوز اپ تصویر آج کل اس طریقے سے ڈالی جا رہی کیونکہ بھائی کلوز اپ ڈالے تو سمجھ جانا کہ بھائی ان کی موت ہو چکی ہے, یہ وفات پا گئے. تو یہ حال ہو چکا ہے. تو اسی کے ضمن میں ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ انشاءاللہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو یہ آنے والا 2-3 دن کے بعد والا جو رمضان ہے وہ مکمل ہمیں عطا کر دے ہماری زندگی میں, تو یہی اس چیز کو غنیمت ہم کو جاننا ہے. ابن ماجہ حدیث نمبر 4169 جس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا, اس کے راوی ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے جو ہے کوئی ایسی تعلیم دے دیجئے جو کنسائز ہو. کنسائز کسے کہتے ہیں؟ چھوٹے یا تھوڑے الفاظ میں زیادہ مطلب والی بات, ایک لائن کہنا اور اس کا بہت بڑا مطلب رہنا, ایسی کوئی بات کہہ دیجئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نماز کے لیے جب تم ٹھہرتے ہو تو اس طریقے سے نماز ادا کرو کہ تمہاری وہ آئے آخری نماز ہو. جب تم صلاح کے لیے ٹھہرتے ہو تو اس طریقے سے ٹھہرو کہ سمجھ جاؤ کہ تمہارا جو ہے فیئر ویل یعنی آخری نماز بھی ہو سکتی ہے. اس طریقے سے ٹھہرنا کا معنی کیا ہے؟ اگر کسی کو پتا چل جائے, آپ کے ڈاکٹر کوئی کہہ دے کہ بھائی 1-2-3 گھنٹے میں آپ چلے جانے والے ہیں, 2-3 گھنٹے ہی آپ کی زندگی ہے, تو آخری نماز کس طریقے کی ہوگی ہماری؟ کیا وہ نماز میں ہم سوچیں گے کہ مجھے کس طریقے سے کاروبار کرنا ہے؟ کیا وہ نماز میں ہم سوچیں گے کیا مجھے کس طریقے سے ایگزام لکھنا ہے؟ کیا وہ نماز میں ہم سوچیں گے کہ گھر میں مجھے کس طریقے سے عیش و آرام کی زندگی میرے بیوی بچوں کو دینا ہے؟ کیا وہ نماز میں ہم سوچیں گے کہ مجھے کس طریقے سے گاڑی خریدنا ہے یا کس طریقے سے موبائل خریدنا ہے؟ وہ آخری نماز میں وہ ایسی نماز ہوگی کہ ایسی نماز تو زندگی میں کبھی وہ بندہ پڑھا ہی نہیں ہوگا, اس طریقے سے نماز پڑھے گا. اگر کوئی ڈاکٹر کہتے کہ 2 گھنٹے میں جانا ہے آپ کو, ہو گیا, اب ٹائم قریب آ گیا. تو اسی طریقے سے ہم کو جو رمضان المبارک مل رہا ہے تو اس رمضان المبارک کا اتنا بھرپور فائدہ اٹھا لے کہ گویا کہ ہو سکتا کہ ہمارا یہ آخری رمضان ہو. پچھلے رمضان میں کئی لوگ جو باحیات تھے سوچے ہوں گے کہ بھائی جو کچھ بھی آج ہمارے سے ہو چکا ہے یا پھر اس رمضان المبارک میں کچھ کاروبار کر لوں گا, رمضان المبارک میں کچھ ایسا کام کر لوں گا جو عبادت سے دور ہے, ایسا کام کر لوں گا, ہو سکتا کہ اگلے رمضان المبارک میں انشاءاللہ جو ہے عبادتوں میں لگ جاؤں گا. آج وہ کہاں ہوں گے؟ اگر ان کی تقدیر میں موت لکھی ہے تو کہاں ہوں گے؟ آج وہ اپنے خبروں میں دفن ہو چکے ہوں گے. ایسے کئی لوگ ہیں جو سوچیں گے کہ میں اگلے جمعہ سے جو ہے کچھ ایسا عمل کروں گا, اگلی نماز سے کچھ ایسا عمل کروں گا, مگر ہوا یہ کہ ان کی تقدیر میں موت لکھی تھی اور وہ عمل کرنے سے پہلے وہ دفن ہو گئے. تو اسی لیے ہم تمام کے لیے یہ نصیحت ہے. یہ حدیث سنانے کی وجہ کیا ہے؟ یہ حدیث جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسی نماز پڑھو کہ بھائی اب آخری ہے, بھائی ہو سکتا ہے کہ آخری ہے. اس سے ایک لیسن یہ بھی ملتا ہے کہ کوئی بھی زندگی میں آپ کام کرتے تو سوچ لو کہ بھائی آخری بار ہو سکتا ہے میرا.
میں گاڑی چلایا اسٹینڈ لگا کے گھر کو آیا, ہو سکتا ہے کہ زندگی میں آخری بار گاڑی لگایا. میں فون پہ بات کرا, فون رکھا, ہو سکتا ہے کہ زندگی میں آخری بار میں فون پہ بات کر کے رکھا. میں کمپیوٹر استعمال کرا, ہو سکتا ہے کہ آخری بار. میں اسکول کو, کالج کو جا کے آیا, میں دفتر کو جا کے آیا, میں بزنس کو, دکان کو جا کے آیا, ہو سکتا ہے کہ میں آخری بار جا کے آیا. تو اس سے ہم کو تعلیم ملتی ہے, اس سے ایک لیسن ملتا ہے کہ جو بھی زندگی میں تم کام کرے ہو سکتا ہے کہ وہ آخری ہو. اب ہم بیان سننے بیٹھے, میں تو دعا یہی کروں گا ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ایک برکت والی حیات دے. ہم تمام جو ہے, آپ اور ہم جتنے بھی ہیں, ہم وہ لیول کے نہیں ہیں کہ آج ہماری موت ہو گئی تو شاید ہو سکتا ہے کہ مغفرت ہوں گی کہ نہیں ہوں گی. وہ لیول کے ہمارے اجر نہیں ہے, وہ لیول کا ہمارا ثواب نہیں ہے, وہ لیول کے ہمارے جو ہے ابھی عمل نہیں ہے. یہ سوچئے کہ آج میری موت ہو گئی تو میرے اکاؤنٹ میں کتنا ثواب ہے بھائی, میں کیا کرا, کیا میں کسی کو اچھے حسن سلوک سے بات کیا ہوں, کیا میں صدقہ خیرات کیا ہوں, کیا میرے اعمال کیسے ہیں, میرا حسن سلوک کیسے ہے, میرے ماں باپ کے ساتھ میرا حسن سلوک کیسے ہے, میرے بیوی بچوں کے ساتھ, پڑوسی کے ساتھ میرا حسن سلوک کیسا ہے بھائی, میری رپورٹ کارڈ میں کیا ہے. اگر میں آج کے دن چلا گیا سونے سے پہلے اپنی رپورٹ کارڈ, بھائی اگر نیند میں ہی کچھ ہو گیا تو میری رپورٹ کارڈ آج کے دن کیا ہے. تو بولنے کی بات یہ ہے, وہ رپورٹ کارڈ ہم سب جانتے ہیں اور ہم سب سمجھتے ہیں کہ ہماری رپورٹ کارڈ آج بھی اپ ٹو دا مارک نہیں ہے. اب کوئی طالب علم ہے, وہ سوچ لے کہ بھائی 4-5 دن کے بعد میرے فائنل ایگزامس ہیں, دیکھ لو میرا کوارٹرلی میں بہت برا حال ہے, میرا ہاف ایئرلی میں بہت برا حال ہے, میرا یونٹ ٹیسٹ میں بہت برا حال ہے, میرا وائوا میں بہت برا حال ہے, میرا رائٹنگ میں بہت برا حال ہے, میرا یاد کرنے میں بہت برا حال ہے. تو اب اس کی حالت کیا ہوگی؟ 4-5 دن کے بعد تو کیا ہے, فائنل ایگزامس ہے میرے. تو اسی طریقے سے ہماری رپورٹ کارڈ کیا ہے. جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی کوئی بھی کام, اس حدیث سے ہی ایک لیسن ہم کو ملتا ہے کہ زندگی میں آپ کوئی بھی کام کرو, یاد رکھ لو کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آخری ہو. یہی بات کر رہا تھا کہ یہ جو ہم مجلس میں بیٹھے ہیں, ہو سکتا ہے کہ میری آخری مجلس ہو سکتا ہے کہ آپ کی آخری مجلس ہو سکتا ہے کہ ہمارے گھر والوں میں سے کسی کا آخری دن ہو, ہمارے پڑوسی میں سے کسی کا آخری دن ہو. اور کوئی بری بات نہیں ہے, موت کیا بری چیز ہے. ہر کوئی جنت میں جانا چاہ رہا مگر مرنا کوئی نہیں چاہ رہا, مگر ذریعہ تو وہی ہے نا. ارے مریں گا تو جنت میں جائیں گا, مگر موت سے ڈر ہے, جانا کدھر ہے, جنت میں. ارے بھائی تم مریں گا تو جنت میں جائیں گا. تو بولنے کی بات یہ, موت کوئی بری چیز نہیں, مگر بنا کوئی ثواب کے, بنا کوئی اعمال کے رپورٹ کارڈ 35% سے بالکل نیچے ہے اور ڈسٹنکشن کا سوچ کے بیٹھے. ہمارا تو 10% بھی ہے کہ نہیں کہ اعمال میں. اور دعا کیا کریں گے ہم رمضان میں, اے اللہ جنت الفردوس دیتے. رپورٹ کارڈ میں 10% کے نیچے, ثواب کا لیول ہے 10% سے نیچے, اور دعا کریں جنت الفردوس کی. ہاں کریے, اللہ کے نبی نے کہا جب تم دعا کرتے ہو تو جنت الفردوس کی ہی کرو. یہ حدیث میں اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے, مگر ذرا پیچھے پلٹ کے اعمال بھی دیکھ لینا. یہ رپورٹ کارڈ لے کے قیامت کے دن ٹھہر کے, اللہ یہ رپورٹ کارڈ ہے میری, اتنے ثوابات ہے, اب مجھے جنت الفردوس دیجیے. تو کہاں سے میچنگ ہوگی ہماری. بہرحال بولنے کی بات یہ ہے کہ ہم جو رمضان المبارک میں داخل ہونے والے انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں باحیات رکھے. نہ کہ داخل ہونا بلکہ ختم بھی ہونا ہے. داخل ہو کے بیچ میں چل جا رہے کہتے لیلۃ القدر بھی نہیں مل رہی. لیلۃ القدر اتنی عظیم رات ہے, وہ نہیں مل رہی, بیچ میں چلے جا رہے. اب آپ دیکھو کئی سارے خبریں آپ کو ملیں گی, کئی ساری نیوز ملیں گی. 10 رمضان کو فلاں کا انتقال ہوگا, 15 رمضان کو فلاں کا انتقال ہوگا, 20 رمضان کو فلاں کا انتقال ہوگا. ارے بھائی لیلۃ القدر کی جو رات ہے ان کی تقدیر میں نہیں تھی. اگر وہ رات مل جاتی تو ہو سکتا کہ وہ دعائیں مانگتے اور ہو سکتا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, مگر وہ باحیات نہیں رہے. تو یہ جتنے بھی پچھلے رمضان المبارک ہم نے گزارے نا اپنے ہماری زندگی میں, 20, 25, 30, 40, 50 سال کے جتنے بھی رمضان المبارک گزارے ہیں, اب وہ ایک سائیڈ, اور آنے والا جو رمضان المبارک ہوگا ہمارا انشاءاللہ یہ ہم کو جد و جہد اور محنت کرنا ہے کہ ہمارے لائف کا سب سے بیسٹ ہو. اگلا رمضان 2024 کا وہ اس سے بیسٹ ہو. یعنی جو رمضان آپ کی زندگی میں آتے جائے گا وہ آپ کا بیسٹ رمضان ہونا چاہیے. اور اسی نیت سے ہم کو آگے بڑھ کے دعائیں, عبادتیں, جو بھی اعمال رمضان المبارک میں کرنا ہے وہ اسی نیت سے کرنا ہے. ہو سکتا ہے کہ بھائی یہ میرا آخری رمضان المبارک ہے, وہ شدت اور وہ محنت سے رمضان المبارک میں ہم کو انشاءاللہ داخل ہونا ہے. اب دیکھیں گے جو رمضان المبارک کا جب مسئلہ آ جاتا ہے تو ہمارے اعمال کیا ہے, کیسے ہیں, اور کس طریقے سے واقع ہمارے اعمال ہونی چاہیے, وہ دیکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں. ہمارا حال کیا ہے
جب بھی ہم رمضان المبارک کی بات کرتے ہیں ہم مسلمانوں میں ایک لہر دوڑتی ہے. کون سی لہر ہے وہ؟ رمضانی مسلمان کی. یعنی رمضان کا چاند جیسے ہی دیکھے پہلے رمضان سے لے کے آخری رمضان تک یہ رمضانی مسلمان بننے کی ہم کوشش کرتے ہیں. چاند سے چاند والا مسلمان, یعنی چاند دیکھے رمضان کا تو میں مسلمان ہو گیا. مسلمان کا معنی عقیدے سے تو مسلمان ہے, مگر ظاہری طور پر جو مسلمان بن کے دکھانا ہے مجھے, 1 مہینے کے لیے کرتا بھی آ جاتا ہے, 1 مہینے کے لیے ٹوپی بھی آ جاتی ہے, 1 مہینے کے لیے جو ہے داڑھی بھی آ جاتی ہے کبھی کبھی. اس کے بعد جیسے ہی دوسرا چاند ہم شوال کا دیکھے پھر آپ جو ہے واپس اپنے بیک ٹو دا پویلین کر کے واپس اپنی جو پہلے کی جو شباہت جو نہیں ہونی چاہیے وہ شباہت میں چل جاتے. تو ہمارا حال کیا ہے؟ ہم رمضانی مسلمان ہو چکے ہیں, مگر ہم کو کیا بننا ہے؟ ہم کو بننا ہے رحمانی مسلمان. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو رحمان اور رحیم ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طریقے سے احکامات ہم کو قرآن اور حدیث میں بتائے ہیں اس طریقے سے ساری زندگی چلنا ہے. اگر ہم رمضانی مسلمان بن گئے تو اس کا سمپل معنی یہ ہے کہ ہم جو ہے رسمی طور کے مسلمان ہیں, یعنی سب کر رہے تو میں بھی کر رہا ہوں. ارے بھائی سب جنے روزے رہ رہے, اگر میں روزہ نہیں رہا تو لوگ مجھے پوچھیں گے کہ آپ روزہ ہے نہیں ہے, کیا پریشانی ہے آپ کو, کچھ بیمار ہے, تکلیف ہے, تو نہیں سب کر رہے تو میں بھی کر لوں گا. سب جنے نمازیں پڑھے, تراوی نفل نماز بھائی روڈ تک آ جا رہے ہیں, مگر عام مہینوں میں فجر کی نماز جو فرض ہے, عام مہینوں میں ظہر کی نماز, عام مہینوں میں عصر مغرب اور عشاء کی نماز, وہی 2-3 صف ہے. رمضان المبارک میں تو مسجد کے آخری صفیں پریشان. یہ سال بھر تو ہمارے اوپر کوئی ٹھہرا ہی نہیں, یہ رمضان المبارک آتے آخری صف پوری پریشان, آخری جانماز جو ہے پریشان کیا. بھائی ہمارے اوپر ایک بہنا پورا ظلم ٹھہر کے رات بھر نمازیں پڑھ رہے ہیں. جیسے ہی شوال کا چاند دکھا تو آخری صف کو سکون ملتا, چلو بھائی اگلے 11 مہینے اب کوئی بھی یہاں ٹھہرنے والا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم رمضانی ہو گئے, ہم چاند سے چاند والے مسلمان ہو گئے. ہم ایک رسمی طور پر جو عبادتیں اور ہمارے اعمال کرتے ہیں نا وہ رسمی طور پر ہو گئے. اسلام رسمی طور پر کرنے کا نام نہیں, اسلام اس کا نام ہے, اسلام وہ عمل کا نام ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بتایا ہے. یہ چیز پوری زندگی کرنا ہے, تمام زندگی کرنا ہے. اب کئی نوجوانوں کو دیکھیے, آپ ہم میں سے کئی ہوں کے دوست ہو سکتے روز آئے ہاں ہیں بھائی سگریٹ کا کیا, ارے روزہ سگریٹ میں نہیں پینا ہے, روزے میں سگریٹ نہیں پینا ہے. اچھا اس کا رمضان ہوتے شروع ہو جانا ہے, مطلب وہاں تک آپ رسم نبھا رہے ہیں کہ بھائی میں روزہ ہوں تو گالی بھی نہیں دوں گا. کئی گالی گلوچ کرنے والے لوگ وہاں پر بھی رک رہے ہیں, روزے کے حد تک رک رہے ہیں, اس کے بعد آپے سے باہر نکل جا رہے ہیں. یہ جانیے کہ یہ جو ہمارا 1 مہینہ ہے نا وہ ہمارے لیے ٹریننگ ہے. اب آپ کوئی بھی چیز دیکھیے, چاہے اسکولس, کالجز, یونیورسٹیز, پولیس ڈپارٹمنٹ, ملٹری ڈپارٹمنٹ, یہ سب ڈپارٹمنٹس دیکھیے, MNCs بھی دیکھ لیجئے, اس میں بھی ہمارے پروفیشن میں ہمارے جو ججز ہوتے ہیں, چاہے نامپلی کورٹ کے ہو, سول کورٹ کے ہو, ہائی کورٹ کے ہو, ججز کو بھی 2 مہینے کی ٹریننگ ہے. جج کے لیے کیا ٹریننگ کی ضرورت ہے؟ انہیں تو پورا ماہر ہے نا, ججمنٹ دینے کے قابل کا, تو اس کے لیے کیا ٹریننگ نہیں, اس کو بھی ٹریننگ دی جاتی ہے. جج کو بھی ٹریننگ دی جاتی ہے, آرمی کو بھی ٹریننگ دی جاتی ہے, پولیس کو بھی ٹریننگ دی جاتی ہے, پروفیسرز کو بھی ٹریننگ دی جاتی ہے, ٹیچرز کو بھی ٹریننگ دی جاتی ہے, سب کو ٹریننگ دی جا رہی ہے. مسلمان کو 1 مہینہ ہمارا اتنا زبردست ٹریننگ والا مہینہ ہے جس میں یہ تربیت کی جاتی ہے کہ دن بھر میں تم کو جو حلال چیزیں ہیں اس سے بھی رکنا ہے. اللہ کا حکم کیا ہے؟ جب تم روزہ رہتے ہو تو حلال کھانا حلال ہے, پینا حلال ہے, ہم بستری حلال ہے, یہ حلال چیزوں سے بھی رکنے کی ٹریننگ ہے. رمضان المبارک میں یہ ٹریننگ لے رہے ہیں اور باقی کے 11 مہینے اس پہ اپلیکیشن ہے. رمضان المبارک کیا ہے ہمارا 1 مہینے کا اسٹرانگ ٹریننگ کا مطلب ہے. رمضان یہ جو ورڈ ہے عربی ورڈ, یہ کس چیز سے نکلا, اس کا روٹ ورڈ کیا ہے معلوم؟ رمضان. رمضان کا معنی جس شدت سے جو تپش والی گرمی ہوتی ہے نا, جب ریگستان میں کبھی دیکھے ہوں گے گرمی, زبردست گرمی رہتی, اس کے اوپر پتھر رکھا ہوا ہے, زبردست تپش والا پتھر, گرمی ایسا بھاپ نکل رہی, تو اس کو کہتے ہیں رمضان, تپش والی گرمی کو. تو اس طریقے سے ہم کو تپش سے ٹریننگ دی جا رہی.
کہ آپ کو ان سب چیزوں سے اجتناب کرنا ہے, حلال چیزوں سے دور رہنے کا حکم دیا گیا. تو حلال چیزوں سے رمضان المبارک میں دور ہے, باقی کے 11 مہینے یہ بھی تعلیم دی گئی حرام چیزوں سے دور رہو, تو وہ نہیں رہو. تو رمضان المبارک جس طریقے سے آپ عام زندگی میں دیکھتے ہیں کہ دنیا کے ہر شعبے میں ٹریننگ دی جاتی ہے اور اس کا اپلیکیشن ہوتا ہے, 2 مہینے کا بھی ٹریننگ, آرمی جوان بننے کے بعد بھی اس کو ٹریننگ رہتی, پولیس والا بننے کے بعد بھی اس کو ٹریننگ ہے, پروفیسرز کو ٹریننگ ہے, ہمارے ججز کو بھی ٹریننگ ہے. 2 مہینے کی ٹریننگ کو چلے آتے. کیا بھائی بولے تو نہیں, جج صاحب ٹریننگ کو گئے, آرڈر 2 مہینے کے بعد ملیں گے آپ کو. بولے جج صاحب کو کیوں ٹریننگ ہونا, تو آپ ایکسپرٹ آدمی ہیں, پھر بھی ان کو ہائر پد پر جانے کے لیے, اوپر عہدے پر جانے کے لیے ان کو ٹریننگ ہونا ہے. تو ہم کو بھی ہمارے ایمان, اخلاق, اعمال میں اوپر جانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 1 مہینے کا زبردست لاٹ دیا. اگر اس کو رسمی طور پر کرے تو یقین جانیے شوال کے پہلے دن سے ہی اس کا کوئی اثر نہیں رہے گا, کیونکہ تو رسمی طور پر کر دیا نا بھائی. سب جنے کرے تو میں بھی کرا, سب جنے نماز پڑھے تو میں بھی پڑھا, سب جنے تراویح پڑھے تو میں بھی کرا, سب جنے افطار کرے میں بھی کر لیا. یہ رسمی طور پر ہو جا رہا, مگر عملی طور پر اگر اس کو ٹریننگ سیشن کے جیسا اگر ہم لیں گے تو یہ ہمارے لیے سب سے زبردست ٹریننگ. اور مسلمانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ٹریننگ کے کئی موقع دیے. یہ تو رمضان المبارک کا 1 مہینہ ہے, ہر ہفتہ جمعہ کے اندر جو جمعہ کا خطبہ دیا جاتا ہے, وہ جو عنوان ہے وہ بھی ہمارے لیے ٹریننگ ہے. دنیا کی ایسی کون سی قوم ہے مجھے بتائیے جو ہر ہفتے اپنی قوم کو بٹھا کر سمجھا رہی, اس کے باوجود بھی سب سے بدتر قوم, سب سے بد اخلاق قوم مسلمان کی ہے. کمانا کیا ہے, جو خطبہ سن رہی, اس میں سننے کی بات تو چھوڑیے, اس میں سے 70% تو نہیں سن رہی, 70% آخری میں آ رہے, 30% جو بھی سن رہی اس میں سے شاید 15-20% لوگ جو ہے میرے خیال سے ایک رسمی طور پر سن رہے ہیں. عمل کے طور پر نہیں سننا ہے بھائی, بیٹھ کر 2 رکعت کا ثواب, 2 رکعت نماز کا ثواب ہے, اسی لیے میں بیٹھ کر سن رہا ہوں. تو جب یہ رسمی طور پر کوئی چیز ہوتی ہے نا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ہم کو یہ دیکھنا ہے, اس رمضان المبارک کو غنیمت جاننا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آخری رمضان ہے, اس کو بھرپور کس طریقے سے شدت سے میں استعمال کروں, چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی لپک کر لے لوں. ارے آپ دیکھیے بھائی, آپ اور ہم کہیں پر بھی چاہے آن لائن ہو, کوئی بھی آفر ہو, کتنی جلدی لپک کر لیتے. خواتین جو ہے کپڑوں کی دکان پہ بڑے بڑے آفر لگے تو جو ہے دیکھ رہے ہیں کہ ہجوم میں چلے جا رہے ہیں. کبھی کبھی ویڈیوز دیکھنے کو ملے کہ بھائی سعودی عرب وغیرہ وغیرہ کہیں پر جو ہے بڑے بڑے مالز کیا کرتے ہیں, 1 hour فری یا 15 minutes فری, 15 منٹس میں جتنا سامان آپ اٹھا سکتے اٹھاؤ کر کے چھوڑ دیتے مال کے اندر. تو لڑ لے رہے ہیں, مال لے رہے ہیں, ایک دوسرے کے برقعے پھاڑ لے رہے ہیں. ایسے ایسے ویڈیوز بھی دیکھے نا. وہ اس دنیا کے ایک میٹیریلسٹک چیزوں کے لیے کیا ملتا ہے سپر مارکیٹ میں, کھانے پینے کے چاکلیٹ بسکٹ چپس ملیں گے, اس کے لیے لڑ لے رہے ہیں لیڈیز, 15 منٹس میں فری پورا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں ایسی ایسی چیزیں بتائی جو میں آگے آپ کو بتاؤں گا. اتنی زبردست نعمتیں ہیں, اگر اس میں سے 1-2 پر بھی جم کر ڈٹ گئے نا تو انشاءاللہ ہمارے اعمال کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کر سکتا ہے. مگر شرط یہ ہے کہ رسمی طور پر رمضان کو نہیں گزارنا. رمضان آیا گیا, ایسے کئی لوگ ہیں رمضان آ رہا بھی چلے آ رہا بھی, ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. عام مہینوں کی طرح رمضان ان کی زندگی میں آ رہا اور چلے جا رہا. اگر وہ رمضان المبارک میں اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعائیں کرتے تو ہو سکتا کہ ان کی مغفرت ہو جاتی, مگر کسی کو مطلب نہیں ہے. تو بولنے کی بات یہ ہے, جب رمضان المبارک آتا ہے تو ہمیں اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. اسی طریقے سے رمضان المبارک کو ہم مسلمانوں نے ایک نظریہ پیش کر دیا, یہ کہ جیسے رمضان المبارک آتا ہے گلی میں, کوچوں میں, بڑے بڑے ہوٹلز میں, بڑے بڑے ریسٹورنٹس میں کھانے کی ہجوم لگ گئی. تو غیر مسلمان جب دیکھ رہا اچھا رمضان المبارک آیا تو ان کا پورا مہینہ جو ہے کھانے کا رہتا, بھائی پورا مہینہ کھانے کا. نہیں بولا سو آدمی بھی جو ہے اپنے نکڑ پر, اپنے گلی پر, دکانوں کے سامنے جو ہے کھانے کا ہجوم لگا دے رہے. تو یہ ہم ایک تصور بنا رہے ہیں کہ بھائی جب رمضان المبارک آتا ہے تو خوب کھاؤ, خوب پیو. تو یہ تصور بھی ہم مسلمان دے رہے ہیں. رمضان المبارک آتا ہے تو ہمارے ذہن میں بھی ایک چیز ہونی چاہیے اور غیر کے ذہن میں بھی ایک چیز یہ آنی چاہیے کہ نہیں بھائی رمضان المبارک آتا ہے تو یہ مسلمانوں کا ٹریننگ کا مہینہ ہے, اس میں یہ لوگ کس طریقے سے عبادت کرنا ہے, کس طریقے سے اعمال پر ٹھہر اترنا ہے, اس کے اوپر یہ فوکس کر رہے ہیں, نہ کہ کھانے پینے. مگر یہ ہمارا حال ہو چکا کہ نئے نئے ڈشز نکل رہے ہیں اور کئی سارے دکانوں پہ آپ دیکھا بھائی
10 days left for رمضان بول کے لگا دیتے. کس لیے؟ وہ تو کچھ کھانے کے لیے کہتے. ارے ہم تو سمجھے کہ 10 days left for رمضان تو روزے کے لیے سمجھا میں نے. روزے کے لیے نہیں لکھ کے رکھے, کھانے کی چیز کے لیے لکھ کے رکھے. تو سمجھے کتنا ہمارا افسوس کی بات ہے کہ جب ہم رمضان کا انتظار جب کرتے, صحابہ اکرام کا کیسا تھا, مہینوں سے رمضان کا جو ہے انتظار کر رہے ہیں کیونکہ رمضان میں داخل ہو کے اپنی مغفرت کرا لو. تو ایک صاحب لکھتے کہ 10 days left for رمضان, ایک لکھتا کہ 5 days left for رمضان. پوچھے جا کے بھائی یہ کس کے واسطے لکھے؟ نہیں 5 day left اس لیے لکھے, رمضان آتے ہی دیگچوں میں بڑے بڑے کھانے کے آئٹم ہیں. بولے رمضان کا انتظار کھانے سے نہیں ہے بھائی, کھانے دور کرنے سے ہے, حلال چیز دور کرنے سے ہے. تو ایک تصور جو ہم بنا کر بیٹھے ہیں, ہم ہی اس کے ذمہ دار ہے جو لوگوں تک غلط جو ہے اس کا چہرہ پیش کر رہے ہیں. اسی طریقے سے صحیح مسلم حدیث نمبر 1079, اس حدیث میں زبردست کیا بتایا گیا, جنت اور جہنم کے بارے میں بتایا گیا. کیا کہا؟ جب رمضان المبارک آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جب رمضان المبارک آتا ہے تو رحمت کے دروازے, اللہ کی جو رحمت کی صفت ہے نا, وہ دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے اس حدیث میں فرمایا گیا کہ جو سرکش شیاطین ہیں ان کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے. کیا خوشخبری ہے اس کے اندر؟ جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے, جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے, اور سرکش جو شیاطین ہیں وہ جکڑ دیے جا رہے ہیں. مگر عام طور پر ہم دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے شیاطین جکڑنے کے باوجود بھی ہمارے اعمال تو ویسے ہی ہو جا رہے ہیں, ہمارے اعمال تو اور بد سے بدتر ہو جا رہے ہیں. کمانا ہم سرکش شیاطین کی ٹریننگ میں اتنے پرفیکٹ ہو گئے کہ ہمارے استاد بند ہونے کے باوجود بھی ہم اسٹوڈنٹ جو ہے اس طریقے سے جو ہے سرکس بنے ہوئے ہیں. اور رمضان المبارک میں بھی وہی حال ہے. بولے کہ بھائی رمضان المبارک میں تو شیطان بند ہو جاتا نا, مگر شیطانی حرکتیں وہی چیز کر رہے ہیں. کیا ہے بھائی ان کا تو بولنا کہ جو شیطان تھا نا سرکش وہ تو بند ہو گیا, مگر اس کی لو ان کو لگی ہوئی ہے, تو انہیں شیطانی حرکتیں چھوڑ رہی نہیں ابھی. یعنی رمضان المبارک میں بھی گالی, رمضان المبارک میں بھی دھوکہ, رمضان المبارک میں بھی لڑائی جھگڑا, رمضان المبارک میں بھی گالی گلوچ, رمضان المبارک میں بھی فساد برابر کر رہے. تو بولنے کی بات یہ ہے سرکش شیاطین تو بند ہو جاتے ہیں مگر چھوٹے موٹے جو شیاطین ہیں وہ کھلے رہتے ہیں. اور آج کے دور کا ہمارا سب سے بڑا شیطان کیا ہے؟ حضرت فون. یہ حضرت فون ہے. یہ ایک ایسا ڈیوائس آج کے دور میں ہے جو آپ کو پوری دنیا سے کاٹ کے رکھ دے گا. ہاں اس سے آپ کچھ فائدہ مند کچھ حاصل کرتے ہیں, اس سے کچھ علم حاصل کرتے ہیں, اس سے کچھ دینی علم حاصل کرتے ہیں, عصری علم حاصل کرتے ہیں, تو اس میں کوئی بری بات نہیں. مگر یہ ایک ایسی چیز ہے, اچھی چیز دیکھتے دیکھتے ہی بھٹکتا ہے انسان. کوئی آپ یوٹیوب پہ دینی بیان دیکھو, اس کے ریکمنڈیشنز میں کچھ ایک بیان کچھ ایک چیز آتی, تھوڑا بلکہ ایسا جب کلک کرے, سمجھو رات کے 10 بجے کلک کرے تو وہ چیز آپ کو پھر فجر کے بعد چھوڑتے آپ. ہمارا حال ایسا ہوگا. کوئی ایک ریل پہ گھس گئے تو ختم ہو گئی بات, اب سورج نکلنا ہی نکلنا ہے. تو جو شیطان بند ہو چکے ہیں سرکش, اپنے بچوں کو چھوڑ کے گئے. یہ ان کے بچے ہیں آج کے زمانے کے, یہ آج کے زمانے کے بچے ہیں. اور ان کا بڑا بھائی کون ہے؟ ہاں نہیں جی, ٹیکنالوجی آئی ہو شاباش, ٹی وی. ان کے بڑے بھائی ٹی وی, تو ٹیکنالوجی لینگویج میں بات کریں گے اپن. یہ چھوٹا بھائی ہے, بڑا بھائی ٹی وی, دن رات چل رہا ٹی وی, 11 مہینے چل رہا ٹی وی. رمضان المبارک کی بھی قدر نہیں ہے. بچے لگے ہوئے ہیں, خواتین لگے ہوئے ہیں, بڑے لگے ہوئے ہیں, بزرگ لگے, ہر کوئی ٹی وی میں لگا ہوا ہے. تو حدیث کے ضمن میں کیا ہے؟ بڑا تو بند ہے, اس سے بھی روزہ رہنا ہے. اس سے بھی روزہ رہنا ہے. آج کل ہمارے کو کھانے سے بھی روزہ ہے, حلال چیزوں سے بھی روزہ ہے. تو رمضان المبارک میں یہ جو ڈیوائس ہے اس سے بھی ہم کو روزہ رہنا ہے. اگر اس کا روزہ ٹوٹا, سمجھو موبائل کا روزہ ٹوٹا, تو روزے کے درمیان ہی پھر کدھر کی جاتے. روزہ بھی چل رہا, موبائل بھی چل رہا, روزہ بھی چل رہا, ریلز بھی چل رہے, روزہ بھی چل رہا, یوٹیوب بھی چل رہا, روزہ بھی چل رہا, ویب سیریز بھی چل رہے. آج کل نیا ویب سیریز کا دور ہے نا, موویز. اب ہمارے پاس کیسا ہو گیا بھائی, مووی تھیٹر کو تو نہیں جا رہے مگر موبائل میں ویب سیریز برابر چل رہی. اب وہ تو انفرادی بیٹھ کر دیکھ لے رہے نا, تھیٹر کے تو کوئی دیکھ لیتے بھائی, تو لہذا ویب سیریز کمپیوٹر پہ, ٹی وی پہ, یا پھر میں موبائل میں دیکھ لوں گا. تو اس رمضان المبارک ایک سٹیپ آگے بڑھنا ہے اور موبائل اور ٹی وی سے بھی روزہ رکھنا ہے. آپ ٹی وی پر اگر کچھ دینی بیانات چلاتے ہیں
بچوں کے لیے, خواتین کے لیے تو وہ ٹھیک ہے, آپ کی نظر میں رکھ کے موبائل یوز کرتے ہیں, آپ جو ہے نظر میں رکھ کے. اب کئی لوگوں کا تھا بھائی قرآن میں اس میں سے پڑھ لوں گا, میں ترجمہ اس میں سے پڑھ لوں گا. اگر آپ کے پاس اتنی کنٹرول کی کیپیسٹی ہے تو ہی پکڑو, کنٹرول کیپیسٹی نہیں ہے, جب سے پڑھانا بھائی 15 منٹ ہو گئے, ذرا فیس بک پہ جھانک کے آتا ہوں, ذرا یوٹیوب پہ دیکھ کے آتا ہوں, ذرا انسٹاگرام پہ کیا ہے کہ ذرا نیا ذرا دیکھ کے آتا ہوں, تو وہ ذرا جو ہے نا 4 گھنٹے کھا لے رہا, پتا بھی نہیں چل رہا. کیونکہ اتنا ہم کو ایڈکشن لگا دیے ہیں, اتنا ہمارا ذہن اس کے اندر گھسا دیے ہیں کہ جب تک وہ چیز ہم نہیں دیکھیں نا ہم سیٹسفائی نہیں ہو رہے. میں پچھلے بیان میں یہی بتایا کہ یہ جو ہمارا انٹرٹینمنٹ کا آج ہمارا دور چل رہا ہے وہ یہی دور ہے کہ ہم ہمارے ذہن کو صرف سکون دینا چاہ رہے ہیں, اور وہ سکون دینے کے لیے ایک ہارمون ریلیز ہوتا ہے برین میں, اس کو ڈوپامین کہتے ہیں, ڈوپامین ہارمون. جیسا ہم بڑے ہوتے ہیں تو ایک ہارمونل چینجز ہماری باڈی میں آتے ہیں نا, ہارمونل چینجز آتے ہیں, ہارمونز بدلتے ہیں ہمارے. اسی طریقے سے ہمارے برین کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ہمارے برین میں ہارمون ریلیز ہوتا ہے, اس کا نام ہے ڈوپامین. تو جتنا آپ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں, جتنا آپ ریلز دیکھ رہے ہیں, جتنا آپ جو ہے گانا بجانا انٹرٹینمنٹ دیکھ رہے ہیں, ہمارے ذہن میں لیٹروں کا ڈوپامین ریلیز ہو رہا, لیٹروں کا ریلیز ہو رہا. ایک مثال بتا رہا ہوں میں, تھوڑا ریلیز ہوتا, ابھی خوشی ہوئی تو تھوڑا ریلیز ہوا برین میں, ہم اتنا دیکھ رہے کہ لیٹروں کا ریلیز کر رہے, سیٹسفائی ہمارے ذہن کو کر رہے. تو بولنے کی بات یہ ہے کہ بڑے شیاطین تو گئے, سرکش شیاطین, مگر ان کو اگر کنٹرول نہیں رکھیں گے تو یقین جانو رمضان پورا برباد ہے. اگر ان کے بڑے بھائی ٹی وی کو کنٹرول اگر نہیں کریں گے تو یقین جانو رمضان پورا برباد ہے. کیونکہ 11 مہینے ہم جو کرے ہیں نا اس کے الٹ میں اب کرنا ہے رمضان میں, پورا الٹا کرنا ہے. کچھ چیزیں کرے ہوں گے اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے, مگر اب پورا الٹ, یعنی موبائل نہیں یوز کرنا, ٹی وی نہیں دیکھنا, نماز کی برابر پابندی کرنا. 11 مہینے قرآن مجید نہیں پڑھے, رمضان میں پورا پڑھنا ہے, ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے, احادیث کو یاد کرنا ہے, قرآن کی آخری چند آیتیں سورہ ان کو یاد کرنا ہے. بچپن میں 6-7 یاد کرے تھے, بڈھے ہوئے تک, سفید داڑھی آئے تک وہی سوروں پہ زندگی چل رہی. نئے سورے یاد کرنے سے چوک جا رہے ہیں, بولے کہ نہیں پچھلے رمضان میں تو نہیں یاد کرے, یہ رمضان کو غنیمت جانو. تو بولنے کی بات یہ ہے جو حدیث کے ضمن میں بتایا, بڑے بڑے جو سرکش جن شیاطین جو ہے جو قید ہو چکے ہیں, آج ہمارے ہاتھوں میں ان کے بچے ہیں, گھروں میں ان کے بڑے بھائی لٹکے ہوئے ہیں. تو ان کو پکڑ کر رکھیے, ان کو سنبھال کر رکھیے, ان کو کنٹرول میں رکھیے. اگر ہمارے پاس, یقین جانیے ہمارے پاس مسلمانوں میں اگر کنٹرول کی کیپیسٹی آ گئی نا تو کئی ساری برائیوں سے بچ سکتے. کنٹرول کی کیپیسٹی رہنا, چاہے موبائل استعمال کر رہے ہیں, چاہے ٹی وی استعمال کر رہے ہیں, چاہے کچھ شوق ہے کمپیوٹر استعمال کر رہے ہیں, چاہے بائک استعمال کر رہے ہیں, اس کے اوپر اس کا شوق کا ایڈکشن کا کنٹرول نہیں ہے. بھائی اتنا ایڈکشن, اتنا پاگل پن ہے, اتنے ہارمونل چینجز میرے اندر ہو گئے کہ انسان بول رہا کہ بھائی میں کسی کو دیکھ رہا ہوں تو دیکھتے ہی جا رہا ہوں, میں برائی کی طرف مائل ہو جا رہا ہوں, کنٹرول نہیں ہے میرے پاس. تو اسلام نے کنٹرول بتایا, کسی کی طرف دیکھتے ہی نظر ہٹا لو, وہیں پر آپ کا کنٹرول ہے. بولے کسی پر نظر پڑی, کنٹرول ہٹا, آپ نظر ہٹا لو, وہاں آپ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا شروع کریں. تو کنٹرول سے جب پھسلتے نا, کنٹرول سے جیسے ہی پھسلے تو یقین جانو ہم اور آپ بہ کر آگے نکل جاتے. تو کنٹرول ہمارے پاس ہونا بہت ضروری ہے. اور اس رمضان المبارک تو ہمارا کنٹرول کا جو لیول ہے نا اس کو بہت زیادہ بڑھا دینا, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ پچھلے رمضان یا پچھلے مہینوں میں ہم نے ہماری نفس کی سنی ہے, اب ہم کو چاہیے کہ ہم ہمارے رب کی سنیں. اسی طریقے سے صحیح بخاری حدیث نمبر 3257, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں. دیر آر 8 ڈورس آف جنہ, 8 دروازے. اور کہا ان میں سے ایک دروازے کا نام ہے ریان. کیا ہے ایک دروازے کا نام؟ ریان. جو کوئی شخص رمضان کے پورے روزے رکھتا ہے اخلاص کے ساتھ, اللہ کے ڈر سے مغفرت حاصل کرنے کے لیے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ شخص ریان نام کے دروازے سے جنت میں داخل ہوگا. ابھی دیکھنے کو تو عام دکھ رہا بھائی ایک دروازہ کے تو اس میں داخل جاتے, نہیں, یہ جنتوں میں سے, جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے, اور یہ اسپیشل روزے دار کے لیے ہے. آپ کو کوئی بہت بڑا وی آئی پی, کوئی کنٹری کا ڈپلومیٹ یا آپ کے ایریا کا کوئی بھی پولیٹیشین کہہ دیے کہ بھائی 10 دروازے ہیں یہ آفس میں آنے کے لیے, مگر یہ جو دروازہ ہے نا وہ 5 لوگوں کے لیے مخصوص ہے. تو آپ بولتے کہ 5 میں میں بھی ہوں, ہے آپ بھی ہے. ارے بولے کہ بھائی اتنے بڑے پولیٹیشین 5 لوگوں کو سلیکٹ کریں, اس میں سے میں بھی ایک ہوں, اور ہمارے لیے ایک مخصوص دروازہ ہے, کہتے بھائی وی آئی پی کا.
تو کیسا تصور آ رہا؟ اپنے آپ کو ہم کیا فیل کر رہے؟ بہت انکریجڈ، بہت موٹیویٹ فیل کر رہے، اپنے آپ کو بہت خاص محسوس فیل کر رہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے وہ تو جنت ہے. جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک وہ شخص ہوگا جو اچھی طریقے سے روزے رکھ کر آتا ہے. تو روزے رہنے کی اہمیت اور فضیلت یہاں بتائی گئی، کیونکہ ہم نے کئی بار دیکھا کئی لوگ جو ہے چھوٹے چھوٹی چیزوں پر یا چھوٹی چھوٹی بیماری پر چھوٹے چھوٹے جو ہے کچھ ایسے مثالیں دے کر یا پھر کچھ ایسی وجوہات سے آسانی سے روزے چھوڑ دے رہے ہیں. ارے کیا ہوا بھائی روزہ نہیں ہے؟ بولے سر میں بہت درد ہوتا بھائی اس لیے روزہ نہیں رہا. تو ریزن ہی نہیں ہے. کیا ہوا بھائی روزہ نہیں رہنے بھائی کل ٹھوکر لگ کے گر گیا تھا، ناخن نکل گیا تو روزہ نہیں ہے. مطلب اتنے ویگ اور چھوٹے ریزنس ہے جو قابل قبول نہیں ہوں گے. اسی طریقے سے جو روزہ ہم رہتے ہیں رمضان المبارک میں، ہم تمام کو یہ ایک یاد دہانی ہے کہ یہ اسلام کا ارکانوں میں سے ایک ارکان ہے. اگر آپ پڑھیں گے صحیح بخاری بک نمبر 1 حدیث نمبر 8، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج صوم رمضان، کہ اسلام 5 پلرز پر ٹھہرا ہوا ہے. ایمان کے 6 اراکین پھر الگ ہے. وہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 177، سورہ تغابن سورہ نمبر 64 کی آیت نمبر 11. ان دونوں آیتوں میں ایمان کے اراکین الگ ہے. یہ اسلام کے 5 اراکین میں ہم جو روزہ رہتے ہیں وہ اسلام کے اراکینوں میں سے ایک اراکین ہے. اب یہ جو 5 اراکین ہیں حج کو چھوڑ کر میکزیمم یہ 4 اراکین ہم ساری زندگی بھی کرتے ہیں، اور بالخصوص رمضان المبارک میں کیا ایڈ ہو جاتا؟ رمضان المبارک میں نہیں، روزہ. زکوٰۃ تو جب آپ کا نصاب لیول ہوتا ہے جب ہی دے دینا ہے. مگر ہمارے پاس ایک مخصوص بن چکا ہے. اب آپ کو جو زکوٰۃ بولے ان کے اوپر بول رہا ہوں میں. ہمارے پاس یہ مخصوص ہو کہ رمضان المبارک میں ہی زکوٰۃ دینا نہیں. جو آپ کے پاس مال ہے اگر وہ نصاب لیول سے بڑھ جاتا ہے، چاہے وہ جنوری میں ہو، دسمبر میں ہو، اکتوبر میں ہو، ایک سال جیسے ہی گزر جاتا ہے سونا یا چاندی کے اوپر 355 ڈیز لونار کیلنڈر کے حساب سے، تو جب ہی زکوٰۃ دینا ہے. تو بہرحال اس میں سے توحید کی جب بات آ رہی تو توحید تو ساری زندگی اس پر عمل کرنا ہی کرنا ہے، ایک 5 اراکین میں سے. اس کے بعد کہا گیا صلاح، زندگی تمام پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اس میں کوئی شک کی بات ہے. بیمار ہے تو بھی پڑھنا ہے. اس کے بعد زکوٰۃ تو صرف امیر مسلمانوں کے لیے، غریب تو بیچارہ لینے والا ہے. اس کے بعد بتایا گیا کہ صوم سیام یعنی روزہ رکھنا ہے. تو اسلام کے 5 اراکین میں سے تقریباً 4 اراکین کو اس رمضان المبارک میں ہم کو شدت سے عمل کرنا ہی کرنا ہے. تو جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ بھائی نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، صدقہ دے لو، خیرات دے لو، تو یہ عام جو جمعہ کے خطبوں میں عام تو یہ تو سال بھر ہی سنے نا بھائی نماز پڑھو، کیا نئی چیز بول رہے آپ؟ بھائی صدقہ کر لو، کیا نئی چیز بولے؟ پورا 11 مہینے جمعہ کے خطبے میں وہی سنے ہم. تو بولیں گے کہ نہیں، جب یہ رمضان کی بات آ رہی نا تو بہت مخصوص ہو گیا. جب رمضان کی بات آ رہی نا تو اس کا درجہ اور بلند ہو گیا. تو یہ چیز ہم کو سمجھنا چاہیے. بہرحال اس کے بعد کہا گیا رمضان المبارک کی اہمیت جو اسلام نے بتائی. اگر آپ پڑھیں گے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 185، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. اللہ نے کیا کہا؟ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، تاکہ وہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت بنے. وبینات من الھدی والفرقان، تاکہ یہ ایک فرقان اللہ نے دیا تاکہ تم غلط اور صحیح کے درمیان فیصلہ کرو. اب آپ دیکھیے یہ آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، کہ رمضان المبارک میں قرآن مجید نازل ہو گیا. تو کیا اس آیت کے مطابق کیا ایک ہی مہینے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کو نازل کر دیا؟ بھائی ہم نے تو سنا کہ 23 سالہ عرصے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھیرے دھیرے آیتیں اتاری. تو اس آیت کا مطلب اور اس آیت کی تفسیر اس طریقے سے ہے کہ جب آپ کہتے ہیں شہر رمضان الذی انزلہ کا معنی یہ ہے کہ ایک ہی بار میں ریویل ہو جانا. انزلہ کا معنی کیا ہے؟ ایک ہی بار میں قرآن مجید جو ہے ریویل ہو جاتی ہے. اس میں یہ کہا گیا کہ لوح محفوظ جہاں پر قرآن کا اوریجنل کاپی رکھی ہوئی ہے، وہ لوح محفوظ سے بیت العزہ یعنی پہلا جو آسمان ہے وہاں پر ایک ہی بار میں آ گیا. وہ کب آیا؟ رمضان المبارک میں. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ انزلہ کہتے ہیں تو انزلہ کا معنی کیا ہے؟ ایک ہی بار میں گرنا، ایک ہی بار میں ریویل ہونا.
تو کہاں سے آیا وہ؟ لوح محفوظ سے، بیت العزہ۔ اس کے بعد سورہ خدر آپ پڑھتے ہیں، سورہ خدر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ بیت العزہ یعنی پہلے آسمان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کیا، انزلہ کہا، اس کے بعد کیا کہا؟ نازل کہا۔ نازل کا معنی کیا ہے؟ وقتاً فوقتاً، دھیرے دھیرے، چھوٹی چھوٹی آیتیں وقتاً فوقتاً نازل ہونا۔ تو یہ کنفیوز نہیں ہونا۔ یہ کہاں سے نکلا معلوم؟ کرسچن مشنریز آپ کے پیچھے پڑ گئے، آپ کو بولے کہ بھائی آپ تو کہتے ہیں کہ 23 ایئرس میں قرآن مجید نازل ہوا، آپ نے ہسٹری کی کتابوں میں لکھا، مگر آپ کی قرآن اٹھا کر دیکھیے، اس میں تو کہا گیا کہ ایک بار ہوا۔ تو ہمارے پاس جواب کیا ہے؟ ہمارا جواب یہ ہے کہ آپ کو عربی جب معلوم ہوگی تو عربی کے لغت کے حساب سے، اور اس کی تفسیر یہ ہے کہ انزلہ کہا گیا تو ایک بار، اور نازل جب کہا گیا تو یہ بتایا گیا کہ آسمان سے وقتاً فوقتاً۔ اچھا، یہ بھی جو پہلے آسمان سے جو پہلی وحی آئی نا، وہ کب آئی؟ وہ بھی بتایا گیا کہ وہ بھی رمضان المبارک کے مہینے میں، پورا کا پورا بھی رمضان میں ہے، پہلی آیت بھی رمضان میں۔ اچھا، رمضان میں کب؟ لیلۃ القدر، اس کا کوئی ڈیٹ فکس نہیں ہے، لیلۃ القدر 20 رمضان کے بعد۔ تو جو پورا کا پورا آیا نا وہ بھی لیلۃ القدر میں ہے، اور پہلی جو آیت آئی نا وہ بھی لیلۃ القدر میں ہے۔ تو یہ فرق ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انزلہ کہا تو یہ ہمارا فرق ہے۔ بہرحال اس کے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو روزے کا حکم ہمیں دیا ہے، اگر آپ پڑھیں گے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 183 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، کہ روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلک لعلکم تتقون، کہ جس طریقے سے پچھلے قوموں پر بھی روزہ فرض تھا۔ پچھلے قوم جو بنی اسرائیل کی جتنے قوم لوط ہے، قوم نوح ہے، قوم موسیٰ ہے، قوم یحییٰ، جتنے بھی رسول نبی آئے تھے سب پر روزہ فرض تھا، مگر تفسیر میں یہ نہیں آیا کہ 30 دن کا رمضان تھا۔ محدثین نے بتایا کہ کسی کو 3 دن کا تھا، کسی کو 10 دن کا تھا، اور کسی قوموں کو چپی کا روزہ تھا، یعنی خاموش بیٹھنے کا۔ اگر آج ہم کو یہ روزہ مل جاتا تو ہم تو شاید عمل کر لیتے، مگر خواتین مشکل ہو جاتی، نہیں خود چپ، پورے روزے چھٹ جاتے تھے خواتین، چپ تو کبھی ہرگز نہ رہ سکتے۔ تو پچھلے قوموں پہ چپی کا روزہ تھا، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے شرائط بدلے، اس کے شروط بدلے، کہا کہ اتنا وقت ہے سحر سے افطار تک جس میں تم کو حلال حرام سب چیزوں سے دور رہنا ہے۔ بہرحال یہ حکم جو روزے کا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا۔ اب یہ جو ہم اہمیت تو دیکھ لیے، ہم جان لیے کہ روزے کی اہمیت ہے، رمضان میں کس طریقے سے گزار، مگر اب ہمارے جو اعمال ہو چکے اس کو بدلنا بہت زیادہ ضروری، اس کو ایڈریس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا ہے تو خواتین کے اندر کھلبلی ہے کہ بھائی رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، نئے ڈشز تیاری شروع کرو، نئے معلوم ہے تو یوٹیوب پر دیکھ کر شروع کرو۔ اور ہم مرد حضرات کو بھی میں ایک چھوٹا سا سجیشن دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے گھر کے خواتین پر رحم کرنا چاہیے۔ ان کو رمضان المبارک میں نئے ڈشز نہیں معلوم ہے تو معلوم کر کے آ کے بول رہے، تو اب ان کی معلومات میں یوٹیوب پر جا کے کوکنگ سیکھ رہے۔ تو رمضان المبارک کی تو ٹریننگ الگ تھی، یہ تو کوکنگ کی ٹریننگ الگ ہی ہو گئی۔ رمضان المبارک کی ٹریننگ ہے کہ ہم ہمارے اندر اعمال کو بڑھائے، ہم ٹریننگ کو بدل دے رہے ہیں۔ ہم پہلے معلوم کریں کہ نئے ڈشز کے نام کیا، اور گھر میں آ کے بول رہے ہیں کہ بیگم کو جو ہے نہ معلوم کرے، تو اب انہوں کیا کرے، نہیں معلوم ہے بلکہ یوٹیوب پہ جا کے سیکھ رہے۔ تو لیکن رمضان المبارک کا پورا مقصد سطرول ہو جا رہا تھا۔ اور جو خاص مخصوص جو وقت ہے نا، کون سا وقت؟ جہاں پر دعائیں مانگنا ہے، سحری سے پہلے اور برابر افطار سے پہلے جب دعائیں مانگنا ہے، ہماری گھر کے میکزیمم خواتین کہاں ملیں گے؟ کچن میں ملیں گے۔ اب میں یہ بول رہا ہوں کہ بھائی انہوں پکانا نہیں تو ہم پکانا کیا؟ ایسا نہیں ہے، کچھ ایسی ترتیب بناؤ، کچھ ایسی پلاننگ بناؤ کہ بھائی آپ پکانا بھی ہو، وہ ذمہ داری بھی مکمل ہو، ساتھ ساتھ دعاؤں کی ذمہ داری بھی مکمل ہو۔ 2 کام کرنا ہے، پکانا بھی ہے بھائی، نہیں آپ کیا بول رہے بھائی دعا مانگو تو پکانا چھوڑ دو، تو پکانا کون ڈیلی کیا ہوٹل سے لانا؟ نہیں ایسا نہیں بولے، ٹھیک ہے آپ کی ذمہ داری ہے تو پکائیے، مگر ساتھ ساتھ جو اہم چیز ہے، جو پرائمری چیز ہے اس کو انکلوڈ کر لیجیے۔ وہ وقت پرائمری کس چیز کا ہے؟ دعاؤں کا ہے۔ سیکنڈری کیا ہے؟ پکانے کا ہے۔
تو ہم پکانے کو کیا کریں؟ پرائمری کر دیے. دعاؤں کو سیکنڈری بھی نہیں کرے, چھوڑ ہی دے رہے ہیں. تو بولنے کی بات یہ جو مخصوص وقت ہے جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہے, ہمارے گھر کے خواتین کو یہ چاہیے کہ پکانے کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا باضابطہ اہتمام کرے, اور مرد حضرات کو یہ چاہیے کہ نئے نئے ڈشز تو 11 مہینے کبھی لا کے نہیں بولے, مگر رمضان المبارک میں لا کے بولتے جا رہے, لمبی لسٹ اور فہرست بھی دے رہے ہیں, تو گھر کے خواتین پریشان ہیں. اور اسی طریقے سے جو ہمارے گھر کے خواتین ہیں, ہم سب جانتے ہیں کہ یہ حال بن چکا ہے, یہ ماحول بن چکا ہے, جو 11 مہینے جو جس شدت سے وہ لوگ ٹی وی پر نظر گڑائے کر بیٹھتے ہیں, جو شدت سے جو ہے پاکستانی, ہندوستانی, بنگلہ دیشی, نیپالی, سری لنکن, جتنے ہمارے اطراف اور اکناف کی جتنے بھی کنٹریز ہیں نا, پورے کنٹریز کے سیریل دیکھ رہے ہیں. بولے کہ بھائی اس پر رحم کریے. اب یہ 11 مہینے کی ٹریننگ ہے, کیا کی ٹریننگ ہے؟ دیکھنے کی. اب یہ 1 مہینے میں نہیں دیکھنے کی ٹریننگ لینا ہے, مطلب پورا اپنے مزاج سے الٹا جانا ہے. تو خواتین کو چاہیے کہ یہ سب چیزیں جو بھی ہم دیکھتے ہیں, چاہے ویب مرد حضرات سے جو ہمارے نوجوان ہیں ویب سیریز کی شکل میں, چاہے یوٹیوب پر فلموں کی شکل میں, چاہے پاکستانی, ہندوستانی, یہ جتنے بھی ہم کو ذہن سے بھٹکا کر ہمارے رمضان المبارک کو خراب کرنے کے لیے جتنے بھی اعضاء ہیں نا, ان سے دور ہو کر بچ کر ہی رمضان المبارک گزار لیے تو یہ بہت بڑی بات ہے ہماری, کیونکہ 11 مہینے اس میں پھنسے ہوئے ہیں. اور پہلا رمضان آتے امیڈیٹ چینج کرنا ہے, مطلب سحری کھائے سمجھو تو جب سے پورا پلٹنا ہے. 11 مہینے پورا 11 مہینے 24 گھنٹے ٹی وی کھلا تھا, تو سحری کے بعد سے اب گھر میں ٹی وی بند رہنا ہے, تو گھر میں ماتم کا ماحول. بولے کیا ہوا بھائی؟ تو رمضان شروع ہوا اس لیے ٹی وی نہیں لگائے. بولے یہ ہمارے گھر میں افسوس کے ساتھ یہ ہے ماحول. اب جب یہ 1 مہینے کی ٹریننگ لیے بند ہونے کی, تو اللہ کے واسطے یہی نصیحت ہے, یہی سجیشن ہے کہ اس کو اگلے سال پھر تک اس کو کنٹینیو کرو. ایسا نہیں کہ چاند دیکھتے 1 مہینے اپنے آپ کو پکڑ کے رکھے تھے بھائی, جیسے ہی شوال کا چاند دکھا پھٹ کے نکل گئے ایک دم, پورے 1 دیے 2 3 ٹیویاں گھر میں لا کے لگاتے رہے, کہتے یہ سیریل مس ہوتا, یہ سیریل, یہ پورے سیریلوں کے ایک سیریل کے ایک ٹی وی, کہتے مطلب پھٹ کے نکل گئے. برداشت کرتے کرتے نہیں ہوا برداشت, 1 مہینہ بولے نہ کرو بولے کر لیے. نہیں, یہ طریقہ نہیں ہے. رکنا بولنے کا مطلب یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ چھوٹتے آپ نکل جائیں آپ سے باہر. تو بولنے کی بات یہ کہ رمضان مبارک میں جو ہمارے مزاج کے خلاف جانے والے, جو 11 مہینے ہم جو اعمال کرے اس کے خلاف جو جانے والے, اس کو کنٹینیو رکھنا, تبھی سمجھنا کہ رمضان ہمارا مبارک ہے, رمضان ہمارا کامیاب ہے. ہم میں سے جتنے بھی لوگ یہاں پر ہے, ہمارا رمضان گزرنے کے بعد اگلا سال ہم میں تبدیلی آئی, ہمارے اعمال میں اضافہ ہوا, ہماری نمازوں میں اضافہ ہوا, ہمارے برتاؤ میں اضافہ ہوا, ہمارے اخلاق میں اضافہ ہوا, یعنی ہم ڈیولپ ہوئے, تو ہی پچھلا رمضان کامیاب. اگر ڈیولپ نہیں ہوئے اور لڑکتے جا رہے, کا معنی پچھلا رمضان کامیاب نہیں ہوا آپ کا, کیونکہ جو ٹریننگ لیے وہ تو اپلیکیشن ہی نہیں ہے نا. ادھر بھائی ایک آرمی والے جا کے ٹریننگ لیے بندوں بھائی اب جو توپ کس طریقے سے چلانا, این جنگ کے ٹائم پہ ان کو چلانے نہیں آ رہا, تو بولیں گے کہ آپ کی ٹریننگ فیل ہے وہاں پر. پھر ٹریننگ کیا لیے جا کے, این آپ کو جنگ کے ٹائم میں توپ چلانے نہیں آیا, آپ کو AK-47 چلانے نہیں آیا, آپ کو میسائل چھوڑنے نہیں آیا, این جنگ کے ٹائم پہ, تو 2 مہینے کیا ٹریننگ لیا آرمی کا جوان جا کے؟ بھائی 11 مہینے وہی حال ہے ہمارا جو پچھلے سالوں میں رہا اور بگڑتے جا رہا. تو بولے کہ بھائی جو پچھلا رمضان گزرا اس میں کیا ٹریننگ لی آپ؟ تو بولنے کی بات یہ ہے کہ ہمارا جو رمضان تبھی کامیاب ہے جو آنے والے ہمارے جو 11 مہینے ہیں نا, تو یقین جانیے وہ جو ہے ہمارے اندر ڈیولپمنٹ لائے, وہ جو ہے ہمارے اندر تبدیلی لائے, تو ہی ہمارا رمضان کامیاب ہوگا. اسی طریقے سے ہمارے نوجوانوں کے اندر جو دیکھا گیا, جو جس کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا, وہ یہی ہے کہ کئی ساری چیزوں میں ملوث ہے. ہمارے پاس آتے کیسز, میں نے کئی بار میرے بیان میں کہا کہ کئی والدین آ رہے بول رہے کہ صاحب ہمارے بچے جو ہے سگریٹ میں مبتلا ہے, ہمارے بچے جوا میں مبتلا ہے, ہمارے بچے کوکین میں مبتلا ہے, ہمارے بچے ڈرگز میں مبتلا ہے, ہمارے بچے جو ہے غیر غلط کاموں میں مبتلا ہے, اپنے ہاتھوں کو کاٹ کر انجیکشن لے کر آ کر ہمارے گھروں میں پڑ جا رہا ہے. ہم جو ہے نوجوانوں کو یہ تاکید کر رہے کہ بھائی سگریٹ سے دور رہو. تو نوجوان کیا کریں معلوم, ارے تم سگریٹ سے دور رہو, ارے ہم تو حقہ پیتے. ارے بھائی چھوٹی چیز سے دور رہو بول رہے ہیں, تو انہوں حقے پہ چلے گئے. اب حقے کے اوپر بیان کرے
تو انہوں ڈرم پہ جاتے. مطلب یہ چھوٹی چیز کم کرو تو انہوں بڑھتے جا رہے. اللہ رحم کرے ہماری قوم پہ. اور ہم تمام کو معلوم ہے حکے کا ایک پف تقریباً 90 یا 80 سگریٹوں کے برابر ہے. کہتے پتہ نہیں سائنسدان بولے کون بولے نہیں معلوم ہے, مگر وہ شیشہ ویشہ جتنا بھی لگا کے پیتے, ایک سگریٹ پیو نہیں بولنے کے بعد انہوں حکے کا شیشہ ختم کر دے رہے ہیں. اللہ تھوڑا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہا, سورہ نساء سورہ 4 کی آیت نمبر 29 میں کیا کہا, اپنے ہاتھ سے اپنی جانوں کا قتل مت کرو, یعنی ڈو ناٹ کل یور سیلف, سوسائڈ مت کرو. یہ جان, یہ مال, یہ روح, یہ جسم, یہ ہر چیز اللہ کی امانت ہے, اس کو ویسے ہی دینا ہے واپس. تو بہرحال یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے, جتنے بھی ہمارے بھائی جو ہے آن لائن اس چیز کو ویڈیو کو سنیں گے, ان سے یہی گزارش ہے کہ یہ جو ٹریننگ ہے جو تم رمضان المبارک میں روزے میں گالی گلوچ چھوڑتے ہو, لڑائی جھگڑا چھوڑتے ہو, حکا, شیشہ, شراب, سگریٹ, کوکین, ڈرگز, یہ سب چھوڑتے نا, اللہ کے واسطے اپنی جان پر اور اپنی نفس پر رحم کر کے ان سب چیزوں کو چھوڑنا ہے. دوسرے کسی کو فائدہ نہیں ہے. بھائی ایک انسان سگریٹ چھوڑا, حکا چھوڑا, ڈرگس چھوڑا تو بعض اس کے بھائی کو فائدہ ہے, بولے نہیں تجھ کو ہی فائدہ ہے نا. اپنی نفس پہ رحم کر کر چھوڑنا. اگر اس کو نہیں چھوڑیں گے تو یقین جانیے اگلا سال بھی ویسے ہی جائے گا, آنے والے 100 سال بھی چلے گئے تو یہ بندہ بدلنے والا نہیں, یہ بندہ جو ہے چینج ہونے والا نہیں, کیونکہ اپنے نفس کا غلام ہو چکا ہے. سگریٹ پی رہا تو اس کے ذہن میں ڈوپامین ریلیز ہو رہا تو اس کو سکون مل رہا. اللہ نے قرآن میں کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ہے. تو ایک انسان بول رہا نہیں میں سگریٹ پی کر سکون لیتا ہوں. کئی لوگوں کا آپ نے سنا ہوگا نا, نہیں بولے سگریٹ کا کش مارے تو سکون ملتا, وہی بول رہے. بولے کہ یہ کیسی چیز ہے, اللہ نے کہا کہ اللہ کے ذکر سے سکون ہے اور تم کہتے ہو کہ سگریٹ کے کش سے سکون ہے. تو اللہ کی بات حق ہے یا تمہاری جاہلانہ بات حق ہے. تو یقین جانیے نوجوانوں کے واسطے خاص طور پہ آپ جو ہے عہد کریے کہ یہ رمضان المبارک میرے لیے ٹریننگ ہے, سگریٹ, شراب, جوا, یہ سب چیزوں سے دور رہنا. آپ کہتے ہیں یہ ڈرگز نہیں ملے تو ہمارے نوجوان پیٹرول, تھنر اور کیروسین ملا کے اس کو سونگ رہے کہتے. کچھ بھی نہیں ملا تو کچھ سونگنا ہے, کچھ اپنے ذہن کو مطمئن کرنا ہے, کچھ اپنے ڈوپامین کو ریلیز کرنا ہے, سکون ہونا ہے حرام کے ذریعے. تو نوجوانوں کے لیے نصیحت ہے کہ یہ رمضان المبارک کو آپ غنیمت جانو, یہ رمضان المبارک کو غنیمت جانو, یہ ٹریننگ لو اور 11 مہینے آنے والی تمام زندگی جو ہے اس چیزوں سے دور رہیے. رمضان المبارک کے فضائل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, صحیح الترغیب حدیث نمبر 1679, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر چڑھ رہے تھے, 1 بار 2 بار 3 بار آپ نے آمین 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 کہا. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ نے ایک عجیب عمل کیا, جب آپ نے ممبر پر چڑھے تو 3 بار آمین کہا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبرائیل علی امین میرے پاس آئے, انہوں نے پہلی دعا کی, کہا کہ جس کسی کی زندگی میں رمضان المبارک آتا ہے اور اپنے آپ کو نہیں بخشواتا ہے, اپنی مغفرت کی دعائیں کر کے مغفرت اپنی نہیں کروا لیتا ہے, اس پر اللہ کی لعنت ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا. اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی شخص اپنے والدین کو پاتا ہے اپنی باحیات اور وہ بوڑھے ہو جاتے, ان کی خدمت نہیں کرتا, ان کو ناراض کر مر جاتا ہے, مرنے کا لفظ ہے یہاں پر, مر جاتا ہے, تو اس پر اللہ کی لعنت ہو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ کے جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں جو کوئی آپ کا نام سنتا ہے اللہ کے نبی اور اس کے آگے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتا, انجان مار دیتا ہے, چھوڑ دیتا ہے, تو کہا اس شخص پر لعنت ہو. تو اللہ کے نبی نے کہا آمین. اب یہ حدیث ہے, یہ واقعہ ہے, اس پر کیا غور و فکر کرنا ہے؟ غور و فکر یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی ذات مبارک کیا ہے؟ ایسی ذات مبارک ہے جو سب کو جو ہے بخش رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ذات مبارک ہے جو سب کو دعائیں کر رہے. اللہ کے نبی کی ایسی ذات مبارک ہے جو سب کو معاف کر رہے. جنگ بدر کا بڑا واقعہ معاف کر رہے, طائف کا واقعہ معاف کر رہے, فتح مکہ معاف کر رہے, سمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف کر رہے, قبیلہ دوس کو معاف کر رہے, سب کو معاف کر. اتنی بڑی جب تکلیفیں آئی تو معاف کر رہے. تو معاف کرنے والی شخصیت ہے, سمجھ گئے, شخصیت معاف کرنے والی ہے. مگر اس حدیث میں لعنت پر آمین بول رہے کا معنی یہ سب چیزیں نہیں کرنا کتنا بڑا سنگین گناہ اور جرم ہے. طائف کے واقعے میں معاف کر رہے, جنگ بدر میں معاف کرے, بولے معاف کر دیں گے, مگر یہ دعاؤں پہ آمین بول رہے.
کا معنی کتنے بڑے لیول کی یہ گناہ ہے. سب سے پہلا گناہ کیا کہا کہ جو رمضان المبارک پا لے کم بخت اور اپنے آپ کو بخشوا لے نہیں, اپنے آپ کی دعا, اپنی مغفرت کی دعا نہ کر لے, اپنی ہدایت کی دعا نہ کر لے, تو یہی تو کہا گیا اس رمضان کو غنیمت جانو. بولے کہ رمضان مبارک آئے گا, اگلے سال میں اپنے آپ کو جو اپنے لیے دعا کر لوں گا, اپنے لیے جو ہے اپنی ہدایت کی دعا کر لوں گا. اگر میں مر گیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے مغفرت دے دے, وہ دعا اگلے سال کر لوں گا. تو بولے نہیں, بولے لعنت ہے تم پہ, رمضان گزر گیا اپنے لیے دعا نہیں کریں. ارے کیا ہے بھائی تمہاری حال سمجھ میں؟ ارے ہوتا نا کبھی, ارے بھائی رمضان مبارک ہے روزہ نہیں رہے, ارے کیا بھائی نوجوان ہے نا روزہ کیوں نہیں رہا, نہیں بھائی ایسے چھوڑ دیا, دل نے بولا. بولے کیسا مسلمان ہے, کیسا نوجوان ہے, دل میں آیا تو رہ رہا, دل میں آیا تو چھوڑ دے رہا. تو اسی طریقے سے رمضان گزر گیا, اپنے آپ کو بخشوا لیا نہیں اللہ سے, اپنے لیے دعا نہیں کر لیے, اپنے لیے رحمت کی دعا نہیں کر لیے, اپنے لیے ہدایت کی دعا نہیں کر لی. ارے کیا بھائی, تو ویسی حالت ہے. تو بولا گیا کہ اس رمضان المبارک کو غنیمت جانو. ہو سکتا ہے کہ اگلا رمضان المبارک ہمارے تقدیر اور ہمارے حیات میں ہو یا نہ ہو. اسی طریقے سے رمضان المبارک میں حج کرنے کی بھی فضیلت ہے. جامع ترمذی حدیث نمبر 939 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی شخص رمضان المبارک میں عمرہ کرتا ہے اس کو حج کا ثواب دیا جائے گا. مگر اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ حج آپ کا ختم ہو گیا. حج تو اپنا فرض ہے ہی ہے, حج تو فرض کرنا ہی کرنا ہے. اگر آپ صحت مند ہے اور مالدار ہے تو حج کرنا ہی کرنا ہے, مگر ثواب جو ہے ملے گا انشاءاللہ حج کا. تو اگر صاحب استطاعت ہے, اگر جو ہے صحت مند ہے, تو انشاءاللہ کوشش کریے کہ حج کو بھی عمرے کو بھی انشاءاللہ ضرور جائے. اسی طریقے سے اس رمضان المبارک میں جو لیلۃ القدر ہے اس کی تلاش ہم کو کرنا ہے. لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ وہ تو تاخرات ہے, مگر میں اس ضمن میں پوچھ رہا تھا. لیلۃ القدر وہ رات ہے جس میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اگلے 1 سال کے تقدیریں لکھتے ہیں, تو وہ رات ہے. مگر یہ جو بھی تقدیر لکھنا ہے وہ تقدیر بھی پہلے کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے, بڑی تقدیر, ٹھیک ہے. لوح محفوظ کی جو تقدیر ہے وہ بڑی تقدیر لکھی ہوئی ہے. یہ جو رات ہے اس میں بھی جو ہے ہم کو دعائیں مانگنی ہے اگلے سال کے لیے, کیونکہ قدر والی رات میں, قدر کا معنی ڈیسٹینی, آگے آنے والی چیز, آپ کی آج کی قسمت بول لیتے نا, قسمت کا ورڈ کچھ نہیں ہے, ڈیسٹینی, آپ کی جو ڈیسٹینی ہونے والی ہے وہ لکھے جائیں گی لیلۃ القدر میں. مگر حادثہ کیا ہوا دیکھیے, اس میں یہ ہوا, صحیح بخاری حدیث نمبر 240, جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کا وقت بتا دیا, مقرر دن بتا دیا, جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی نکل کر باہر آ رہے تو دیکھا کہ 2 لوگ لڑ رہے, بلکہ لڑے مطلب گلے کاٹ لے رہے, نہیں کوئی جنگ نہیں ہو رہی, بڑی بحث کر رہے ہیں, کوارلنگ بولتے ہیں اس کو, بحث کر رہے ہیں کسی چیز پہ. ان کو چھڑانے میں اللہ نے وہ علم لے لیا. کون سا؟ ایگزیکٹ جو ڈیٹ آتی تھی یا پھر اس کا ایگزیکٹ اشارہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ علم لے لیا. تو اس سے کیا سبق ملا؟ سبق یہ ملا کہ جب 2 مسلمان لڑ رہے ہیں تو بڑی بڑی نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ چھین لیتا ہے. آج بھائی سے بھائی کی لڑائی, بہن سے بہن کی لڑائی, خاندانوں میں لڑائی, ملکوں میں لڑائی, ہر جگہ لڑائی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس کون سی نعمت آئے گی؟ اسی لیے ہماری زندگیوں سے, ہماری امت میں سے, ہماری قوم میں سے نعمتیں چھن جا رہی, کیونکہ اس سے لیسن یہی ملا, اس سے سبق یہی ملا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی بولنے کو آ رہے ہیں, بھائی چھڑانے گئے, ختم, دماغ میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ علم لے لیا. مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی کوشش کی. اگر آپ پڑھیں گے صحیح بخاری حدیث نمبر 2017 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تاخراتوں کو تلاش کرو, وہ ہے 21, 23, 25, 27 اور 29. ان 5 راتوں میں تم جو ہے لیلۃ القدر کو تلاش کرو. جب ہم 21 بولتے ہیں تو 21 کی رات نہیں, 20 کی رات ہوتی ہے وہ, کیونکہ ہمارے پاس رات پہلے آتی ہے, دن بعد میں آتا ہے. تو جب ہم 21 بولتے ہیں تو 20ویں روزے کی رات ہے وہ, تو اس میں ہم کو جو ہے لیلۃ القدر کی تلاش کرنا چاہیے. لیلۃ القدر میں جو بھی اعمال کرتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں, تو اس کا گناہ کتنا ہے. اگر آپ سورہ قدر پڑھیں گے, سورہ قدر سورہ نمبر 97 کی آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر, 1000 مہینے ہی نہیں کہا, 1000 مہینوں سے بہتر کہا. 1000 مہینے کا معنی کیا ہے؟
83 years 4 months. یعنی اگر آپ 2 رکعت نوافل نماز اس رات کو پڑھ لیے کا معنی آپ نے 83 years 4 months جو منیمم ہے، 72 کا ورڈ ہے قرآن میں، منیمم جو بتا رہا ہوں، منیمم 1000 مہینے. تو کہا کہ 2 رکعت اگر آپ نماز پڑھ لیں گے تو 83 years 4 months کا ثواب ہے. ایک آیت پڑھ لیں گے تو 83 years 4 months آپ نے آیت پڑھی اس کا ثواب ہے. خیرات اگر آپ دیں گے تو 83. بولنے کی بات یہ کہ جو بھی عمل ہوگا لیلۃ القدر میں اس کا اجر جو ہے 83 years 4 months. تو کیا 83 years 4 months کا جو مکمل اجر ہے وہ کیا فلفل نہیں کر سکتا ہمارے جنت کے رپورٹ کارڈ میں کچھ تو عمل لکھنے کے لیے؟ یہی تو بتانا ہے کہ اس رمضان کو غنیمت جانو، لیلۃ القدر کو غنیمت جانو. رمضان کے ساتھ ساتھ لیلۃ القدر، بولے کہ رمضان کو غنیمت جانا، بولے جان لیا بھائی 15 کے دن چلے گئے. بولے لیلۃ القدر آئی نہیں ان کے زندگی میں. بولے لیلۃ القدر آ جاتی اگر وہ عمل کر دیتے اور عمل ان کی تقدیر میں لکھا جاتا، ان کے ثواب میں لکھا جاتا تو ان کی رپورٹ کارڈ میں نمبر بڑھے تو جنت میں جانے کا چانس اور بڑھتے جاتا. تو بولے کہ اس رمضان کو غنیمت جانو، اس لیلۃ القدر کو غنیمت جانو. تو انشاءاللہ تو اسی کے سلسلے میں اگر جو ہے ہم کو بہت شدت سے اگر عبادتیں کرنا ہے تو اللہ کے نبی کا طریقہ کیا تھا، سنت کیا تھی؟ آخری 10 ایام میں اعتکاف کا اہتمام کرنا. اعتکاف کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری حدیث نمبر 244 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے آخری 10 ایام میں اعتکاف بیٹھو. اعتکاف مگر یہ سلسلہ ہوگا کہ ایک فیشن بن چکا ہے ہمارے نوجوانوں میں، اس کو بھی تھوڑا کم کرنا چاہیے. اعتکاف تو چل رہا، ساتھ میں شیطان کا بچہ بھی ہے. شیطان کا بچہ جینے دے رہا، نہ مرنے دے رہا، نہ سونے دے رہا، نہ کچھ کرنے دے رہا. انہیں اعتکاف کو پورا سترول اور برباد کر دیا، آنکھوں سے دیکھے ہوئے ہم. آس پاس کی مسجدوں میں بہت برے حال ہے. اعتکاف میں یہ بھی دیکھے کہ جو ہے مسجد کے کونوں میں جا کے سگریٹاں بھی پیے بچے، یہ بھی دیکھے ہوئے ہیں کمپلینس. اس کے باوجود مسجد میں لکھنا پڑا اعتکاف میں سگریٹ مت پیو. نعوذ باللہ. آپ جو ہے گندی فلمیں یا پھر اب کیا بولو، میں شراب پینے کم نہیں ہے، بلکہ 11 مہینے وہی تو ٹریننگ ہے نا جی، 1 مہینے میں کیسے جائیں گی؟ تو اعتکاف کی یہ بھی کمپلینس آ گیا. تو اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے بتا، اعتکاف میں بھی بیٹھنا ہے تو شیطان وہاں بھی لگے ہوا ہے. بولے تو اعتکاف میں بیٹھتا تو وہاں آ کے تیرے کو ستاؤں گا. وہ جو شیطان نے جو دعا کی نا، صراط مستقیم پہ بیٹھ کر جو بھٹکاؤں گا، واقعی اس کے اوپر شدت سے عمل کر رہا، کوئی کمی نہیں چھوڑا. دعا مانگا نا، جو صراط مستقیم کا جو راستہ ہے نا اللہ، جو تو سورہ فاتحہ میں کہتے صراط مستقیم کا جو راستہ، وہاں بیٹھ کر بھٹکاؤں گا. بولے ہماری نمازیں کیسی ہیں؟ نماز تو چل رہی ہے، ارکان پورے رہے، ذہن کدھر کی ہے؟ تو بولے وہاں پر بھٹکاؤں گا. اعتکاف بیٹھتے وہاں پر بھٹکاؤں گا، حج عمرے کو جاتے وہاں پر بھی بھٹکاؤں گا، کیونکہ وہاں پر بھی جانا ہے، وہاں پر بھی اپنے آپ کو جو ہے مطمئن کرنا ہے، وہاں کی بھی فوٹو تصویریں لے کے ڈالنا ہے. 10 لوگ کمنٹ کرے، 10 لوگ آپ کو لائک کرے تو سکون ملتا. ہو بھائی میرے دوست احباب اور میرے جو ہے محلے والے دیکھ لی تو اب مجھے سکون ملا. تو بولے کہ صراط مستقیم کے راستے پر بیٹھ کر بھٹکاؤں گا. تو اللہ حفاظت کرے. بہرحال بولنے کی بات یہ، رمضان المبارک میں جو ہے ہم اعتکاف کا بھی اہتمام کریں. آخری جو 10 دن ہے رمضان المبارک کے، ان 10 دنوں میں پوری دنیا کو چھوڑ کے اللہ کے پاس چلے جائیے، مسجدوں میں چلے جائیے، اللہ کے عبادتوں میں اضافہ کر دیجیے، اعمال میں اضافہ کر دیے. 10 دن کو غنیمت جانیے. ایسا جانیے کہ 10 دن گئے تو بس اگلے سال مجھے ملیں گے کہ نہیں ملیں گے. اس 10 دن میں کیا کیا جھڑپ لینا ہے، ہڑپ لینا ہے، گراب کر لینا ہے، لوٹ لینا ہے، سمیٹ لینا ہے، پورے 10 دنوں میں کر لینا ہے. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رمضان المبارک پورا مکمل ہماری جو ہے تقدیر میں، ہماری حیات میں رکھے انشاءاللہ. اسی طریقے سے رمضان المبارک میں یہ کوشش ہم کو کرنا ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ بچپن میں جو 6 7 8 سورہ یاد کرے زندگی تمام وہ اس سوروں پر لے کے چل رہے، ویسا نہیں کرنا چاہیے. سورہ نمبر 91 سے لے کے 114 تک ایٹ لیسٹ بڑے چھوٹے پورے سورہ اما پارا جسے کہتے ہیں 92 سے شروع ہوتا ہے، ایٹ لیسٹ اس میں سے کئی سارے جو سورہ بچپن سے پڑھ لیتے آ رہے اس میں غلطیاں بھی ہیں ہمارے پاس، اس کا بھی کریکشن کرنا ہے ہم کو. اور جو نہیں یاد کرے ان کو بھی انشاءاللہ یاد کرنے کی کوشش کریں. اور یہ تو یاد کرنا ہے سب سے اہم، جتنے بھی ہم تمام لوگ یہاں بیٹھے ہیں نا، ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں جتنے بھی وہاں پر سن رہے، یہ ایک عہد کریے، آج پوری رمضان المبارک میں ایک بار قرآن مجید معنی سے پڑھے.
मीनिंग से पढ़े, मीनिंग। तो ऐसे क्यों घूर रहे पूरे मेरे को, कुछ बहुत बड़ा टास्क दे दिया क्या मैं? पॉसिबल नहीं है। अरे तो ऐसा नजर पड़ी मेरे ऊपर, मैं बोला करेंगे इंशाल्लाह, दुआ करिए इंशाल्लाह ज़रूर। ख़वातीन से भी वहाँ पर जो है गुजारिश है, ज़रा आवाज़ से बोलिए इंशाल्लाह। और जब इंशाल्लाह बोल रहे हैं तो करना ही करना है। फिर नहीं भाई मैं इंशाल्लाह बोले का माना अल्लाह चाहे तो, अल्लाह नहीं चाहा मैं नहीं पढ़ा, मतलब ऐसा नहीं है। इंशाल्लाह करना ही करना है। पिछले ज़िंदगी के रमज़ानों में नहीं पढ़ेंगे कोई बात नहीं है, इस रमज़ानुल मुबारक पूरी कुरान मजीद मानों से पढ़ना है। ये आज ये रमज़ान हमारा एक अपग्रेडेशन है, समझो। शायद पिछले रमज़ानों में पढ़े नहीं मालूम है, पढ़े होंगे बहुत अच्छी बात है, मगर इस रमज़ानुल मुबारक अगर आप कुरान मजीद ही अगर तर्जुमे से पढ़ लेंगे तो हमारे जितने बातिल अकायद है ना, पूरे बातिल अकायद दिमाग में से टूट के ऐसा गिरते, दिखता भी ऐसा गिर रहे। सो मिसाल के तौर पर बता रहे, गिरे देखेंगे क्या, ऐसा नहीं है, गिरते बराबर। क्योंकि हमारे अंदर ऐसे ऐसे अकायद है ना जो इसलिए क्योंकि आ गए क्योंकि हमारे अतराफ अकनाफ ऐसे लोग हैं, उनसे हम इंस्पायर होकर ले लिए। मगर कुरान मजीद अगर आप पढ़ेंगे तो हमारे बातिल अकायद दूर हो सकते हैं, अल्लाह पर ईमान बढ़ेगा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत बढ़ेगी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत बढ़ेगी तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत बढ़ेगी, इस्लाम से जो हमारी मोहब्बत है वो मोहब्बत और बढ़ेगी। तो सबसे गुजारिश है कि रमज़ान मुबारक में एक अहद करिए कि कुरान मजीद को मानो और मतलब से पढ़िए। उसी तरीके से रमज़ान मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा सदक़ा करिए, खैरात करिए, कुरान की तिलावत करिए, मानो के साथ पढ़िए। ये बात मैंने बता दी। उसी तरीके से फ़र्ज़ तो पढ़ना ही पढ़ना है, सारी ज़िंदगी पढ़ना है उसको, फिर बोलो, फिर बोलना तो है ही नहीं, ठीक है। बोला फिर नमाज़ पढ़ो, ये फ़र्ज़ है, बोलता हम तमाम को मालूम है, बचपन से सुन रहे, मगर अमल करना इंपॉर्टेंट है, अमल करना इंपॉर्टेंट है। मालूम तो सबको है, शैतान को भी मालूम है, शैतान भी जब दुआ कर रहा तो रब भी बोल रहा, आए मेरे रब बोल रहा, कुफार मक्का भी आए मेरे रब ही बोल रहे, मगर कहाँ जाके चूक गए, अमल पे चूक गए। तो वो चूक हमारे पास भी आज है। तो बस अल्लाह ताला से दुआ है कि वो अमल करे इंशाल्लाह। उसी तरीके से फ़र्ज़ सुन्नत नवाफिल का एहतमाम करना चाहिए। ये तमाम चीज़ें अगर करेंगे इंशाल्लाह तो एक पैकेज है हमारे रमज़ानुल मुबारक का। और रमज़ान मुबारक के जो पैकेज है उसमें से गैर ज़रूरी चीज़ां, एक और अहम चीज़, शव्वाल का चांद दिखते पूरे हमारे ख़वातीन कहाँ दिख रहे, मोहरी मार्केट में। और हम कहाँ दिख रहे, हम भी मार्केट में दिख रहे। दूसरे दिन का शीरखोरमा बनाना है तो सेवियाँ लाने हम भी मार्केट में हैं। तो ये हाल है। तो सेवियाँ मत लियो, ये भी बोलना नहीं है, दूध मत लियो, ये भी बोलना नहीं है, कपड़े मत लियो, ये भी बोलना नहीं है, मगर मैनेजमेंट करो बोलना है। जो चीज़ जो टाइम पे करना है वही टाइम पे करना है। अगर टाइम बदला तो अहमियत खत्म हो गई। नमाज बोले कि वही टाइम पे करो, हज बोले वही टाइम पे करो। हज अगर बोले कि साल के दूसरे महीने में तो हज कबूल होगा, बोले नहीं टाइम नहीं, मैं तो हज कर रहा हूँ ना, बोले टाइम किधर है, मैं तो नमाज पढ़ रहा हूँ ना, बोले टाइम किधर है। तो टाइम की भी तरबियत इस्लाम ने हमको दी। इस्लाम दीन ही वही चीज़ है, इस्लाम हमारा दीन ही वही है जो हर चीज़ में तरबियत देते जा रहा। तो बोलने की बात नहीं है शॉपिंग मत करो, ये नहीं बोल रहे, मगर ऐसा टाइम एडजस्ट कर लो कि शॉपिंग भी हो आपकी और चांद रात ताख रातों में जो है हम भरपूर रमज़ान का फ़ायदा उठा सके। और यही जानो कि ये रमज़ानुल मुबारक हमारा हो सकता कि आखिरी हो। अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ है कि इस रमज़ानुल मुबारक में जितना हो सकते हड़प लो, झड़प लो, ताकि एटलीस्ट इस रमज़ानुल मुबारक के आमाल की बुनियाद पर हमारा रिपोर्ट कार्ड में नंबर आगे हो, नंबर हमारे बढ़े। और वो नंबर इंशाल्लाह हम जो है कुछ तो हमारी सूरत से बताए क़यामत के दिन ये नंबर है, प्लीज़ कुछ तो रिकमेंड करिए, कुछ तो कंसिडर करिए, मुझे कुछ तो कंसिडर करिए। न सूरत, न शक्ल, न नंबर। दुआ कर रही जन्नतुल फिरदौस की और वहाँ शिफात के लिए ठहरे हुए हैं। मगर अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ है कि जो कोई भी हम अमाल कर रहे हैं अल्लाह सुब्हाना ताला उन सब तमाम चीज़ों को कबूल करे। इस रमज़ान मुबारक के तमाम चीज़ें करने के साथ साथ हमारे लिए दुआ करे, हमारे ईमान के लिए दुआ करे, हमारी ईमान की हिफाजत के लिए दुआ करे। उसी के साथ साथ हमारे वालिदैन के लिए दुआ करे, उनकी सेहत के लिए दुआ करे, हमारे पड़ोसी के लिए दुआ करे, हमारे ख़ानदान वालों के लिए दुआ करे, हमारे मुल्क के लिए दुआ करे, हमारे उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करे। दूसरे मुल्कों में जहाँ जहाँ हमारे मुसलमान भाई परेशान हाल है, चाइना में ईगर मुसलमानों का आज भी बहुत बहुत बुरा हाल है, उनके लिए दुआ करे, उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करे। और दुआ इसी बुनियाद पर करे कि हमारे आमाल जो है उस आमाल की बुनियाद पर सब दुआएं कबूल होने वाले हैं। सिर्फ दुआ से कुछ नहीं होगा, आमाल
प्लस दुआ। एग्जाम पेपर में आंसर प्लस दुआ से पास होते हैं। एग्जाम पेपर में आंसर कुछ भी नहीं है, खाली एग्जाम पेपर है, दुआ कर रहा हूं तो पास होंगे? बोले नहीं नहीं नहीं, तो आंसर लिखना, अमल करना, दुआ करना तो पासिंग मार्क है। अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ है कि हम इस रमज़ानुल मुबारक को गनीमत जाने और इस रमज़ानुल मुबारक का भरपूर फ़ायदा उठाए। छोटे से छोटा अमल भी जो है इस रमज़ानुल मुबारक को हड़प कर झड़प कर हम हमारे अकाउंट में डाल ले, ताकि इंशाल्लाह इस रमज़ानुल मुबारक जो है हमारे लिए अल्लाह सुब्हाना ताला कुछ बेहतर लिख दे, हमारे आने वाली ज़िंदगी के लिए हमारे लिए बेहतर लिख दे। जज़ाकल्लाह खैर व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।